صلى عليك الله يا ابن عبد الله أحمد حبيبنا عليك السلام۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کا ایک ہمدردانہ، گرم جوشی والا، تعریف کرنے والا رویہ بھی دیکھے کہ جو ایک واقعتاً حکمران میں، ایک باپ میں، ایک استاد میں، ایک بڑے میں ہونا چاہیے۔ انسان ایسا نہ ہو کہ سستی کا مارا نہ کسی سے بات کرے، نہ کسی اچھی بات کی تعریف کر سکے، نہ کسی برائی سے روک سکے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رویے میں یہ گرم جوشی پائی جاتی تھی کہ کسی کو اچھا کام کرتے دیکھتے تو اس کی تعریف کرتے کہ وہ اس معاملے مزید آگے بڑھے، کسی کا گناہ دیکھتے تو اس سے روکتے کہ وہ انسان اس سے باز آ جائے۔ انسان ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اسے معاشرے کا علم ہی نہ ہو، اپنی اولاد کا علم نہ ہو، اپنے شاگردوں کا علم نہ ہو، اپنے رشتہ داروں کا علم نہ، کون کیا کر رہا ہے، اور ہم اپنی دنیا میں مگر رہیں اور راہب بن جائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اچھے رویے کی تعریف ہوتی تو لوگ یہ تعریف سن کر مزید دین پر جم جاتے۔ ایک صحابی آئے، ان کے اندر بردباری کا رویہ تھا، سارے لوگ آپ کے پاس، ایک لشکر آیا سفارت کے طور پر، سارے لوگ جلدی جلدی آپ کے پاس آئے۔ ایک صحابی وہ ذرا ٹھہر کر آیا، اپنی سواری باندھی، سامان اتارا، لوگوں کی سواری کو بھی باندھا اور بعد میں آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ ان فیک خصلتین یحبہم اللہ الحیاء والعناء، کہ آپ نے فرمایا تمہارے اندر دو ایسی خصلتیں ہیں جن کو اللہ رب العزت پسند کرتا ہے، الحلم والحیاء، کہ تم بردبار ہو، کہ تم اپنے معاملات کو سکون کے ساتھ سر انجام دیتے ہو، اور تمہارے اندر حیا موجود ہے۔ اچھائی دیکھی، اس کی تعریف کی، کیا خیال ہے کوئی بندہ اپنی اس خوبی میں آگے نہیں بڑھا ہوگا؟ اگر کسی میں برائی دیکھی تو اس سے روکا، کسی میں گناہ دیکھا تو اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا۔ یہ آپ کا ایسا رویہ ہے جو ہمارے لیے قابل تلقین ہے، قابل عمل ہے، اسوہ حسنہ ہے۔ ہم معاشرے میں لا تعلق ہو کر نہ رہیں کہ انسان سمجھے کہ میرا اس دنیا میں کیا، کسی سے کیا تعلق ہے۔ یہ بنی اسرائیلی اس قوم کی طرح جن پر رب تعالیٰ نے عذاب نازل کیا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المؤمن الذی یخالط الناس ویصبر علی اذاہم خیر من المؤمن الذی لا یخالط الناس ولا یصبر علی اذاہم، کہ ایک وہ مومن ہے جو لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہتا ہے، ان کی تکلیفوں کو برداشت کرتا ہے، اور ایک وہ مومن ہے جو نہ لوگوں سے ملتا جلتا ہے نہ ان کی تکلیفوں کو برداشت کرتا ہے۔ فرمایا پہلا انسان اس سے بہتر ہے جو لوگوں کے ساتھ ملے جلے نہ، ان کی برائیوں سے نہ روکے، اچھائیوں پر تعریف نہ کرے۔ اس انسان کے اس معاشرے میں تعلق ہی کیا ہے؟ کیا وہ جانور ہے کہ اس کا لوگوں کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی تھی۔ آپ صحابہ میں مل جل کر رہتے، ان کی باتیں اور مسائل سنتے، ان کو حل کرتے، مجلس میں جاتے ان کے درمیان میں بیٹھ جاتے، ایک عام انسان کی طرح بیٹھتے۔ یہ سارے آپ کے اعمال اس لیے ہیں کہ ہمیں لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا ہے، ان کی تکالیف سنیں، ان کی مدد کریں، ہمدردی اپنائیں، ایثار اور قربانی کا رویہ اپنائیں۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رویے سے، آپ کے اسوہ حسنہ سے ہمیں درس ملتا ہے۔